بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بس قرآن کو نہ ماننے والوں کو خبردار کیا، جہنم کی دھمکی دی، اور اس کے بعد قرآن کی جو روش ہے فوراً پھر جو مان لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو خوشخبری دی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لے آئے۔ جو انکار کر رہے ہیں ان کو دھمکی دے دیجئے، خبردار کر دیں کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن جو مان لیں، جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ کیا خوشخبری دے دیجئے؟ کہ ان کے لیے گھنے باغات ہیں۔ عربوں کے لیے گھنا باغ بہت قیمتی چیز ہوتا تھا، کیونکہ گرم موسم میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، باغ ہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ گھنا باغ بہت ہی ان کے لیے ایک زبردست نعمت تھی۔ ان کے لیے ایسے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس میں یعنی ان جنتوں میں جب بھی انہیں کوئی پھل، کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے۔ اس کے بارے میں کئی باتیں کی گئی، کیا مراد ہے اس سے؟ ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں کھانے پینے کی مزیدار نعمتیں، پھل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جنت میں بھی بالآخر بہت ساری چیزیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن کیفیت کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گی۔ مثلا آپ ایک دوسرے تیسرے درجے کا سیب لے کر کھاتے ہیں اور ایک بہترین سیب، زبردست سیب لے کر کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی اس جیسا ہے، لیکن اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذائقے میں شباہت ہے، مزے میں شباہت ہے، لیکن وہ نہیں ہے، بہت بہتر۔ تو جنت میں بھی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی بھی ملیں گی، جیسے قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ چیزیں، شباہت رکھتی ہوئی چیزیں جنت میں دی جائیں گی، اور جب ان کو دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ پہلے بھی ایسا ہمیں ملا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ ازواج ہوں گی۔ ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کہتے ہیں مرد کے لیے عورت زوج ہوتی ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہوتا ہے۔ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ پاکیزہ سے مراد دنیا کی جتنی خرابیاں، نجاسات وغیرہ ہیں ان میں نہیں ہوں گے، پاک ہوں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام۔ واضح قرآن کی بات ہے۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ کسی مثال کو پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی۔ یہاں پر اس سے بڑھ کر یعنی مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی چیز، کیونکہ بات چھوٹے سے چھوٹا ہونے کی ہو رہی ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی مثال دے۔ تم اس بات کو سمجھو
کہ اگر مثال دینے والا اللہ ہے تو پھر یہ نہ دیکھو چھوٹی چیز کی مثال ہے یہ بڑی چیز کی مثال ہے، پھر اس مثال میں غور کرو اور جو خدا اس سے سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کی مثال دے رہا ہے جو تمہیں چھوٹی بھی لگ رہی ہے تو اس مثال میں تمہارے لیے پیغام بہت بڑا ہے۔ اب اللہ یہ بات فرما کے کیا کہتا ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، کوئی مثال آتی ہے، تو دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ایک مزاج کون سا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بات کی ہے تو پھر ضرور اس میں حکمت ہے، یہ برحق مثال ہے، یہ ایمان کی نشانی جب ثابت ہو گیا کہ اللہ نے مثال دی۔ اور دوسرا مزاج کون سا ہے اس کے مد مقابل، وہ یہ ہے کہ ہر بات میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا۔ مثلا مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، مومن کیا کہے گا، اس مچھر کی مثال میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اور آج آپ اگر مچھر کو سٹڈی کرنے کے لیے جائیں، اس زمانے میں علم کی یہ ترقی نہیں تھی، وہ آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے، آج اگر آپ مچھر کو سٹڈی کرنے جائیں تو عجیب و غریب سسٹمز ہیں مچھر میں، راڈار لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا اس کے اندر، سب سے باریک ترین ٹنل جو ہے وہ مچھر کے آگے لگی ہے، سونڈ اس کی، جس کے ذریعے وہ سکن میں انجیکٹ کر کے جس کو خون کھینچ لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے عقل کو حیران کر دینے والے سسٹمز اس چھوٹی سی مخلوق میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کام کر رہے ہیں جن کو اس وقت کے جاہل لوگ کہتے تھے مچھر جیسی چھوٹی چیز کی مثال دے کے اتنا بڑا اللہ، اتنی چھوٹی مثال ہو نہیں سکتی۔ ہر بات میں، دین کی باتوں میں کیڑے نکالنا یہ انسان کو خراب کرتا ہے، چاہے اس زمانے کے افراد ہوں چاہے آج کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ ایک دفعہ ہے سمجھنے کے لیے سوال کرنا، اور ایک دفعہ نہیں، کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات، کوئی بہانہ، کوئی کیڑا نکالنا اس میں سے، اس کی کوشش کرتے رہنا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اسی مثال سے میں بہت ساروں کو ہدایت کرتا ہوں، بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ در حقیقت کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو علم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ رب ان کا برحق ہے، وہ لغو کام نہیں کرتا، بیہودہ کام نہیں کرتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن کی مزاج جنہوں نے بنا لیا، بات نہیں مانی، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ نے بھلا کیا ارادہ کیا، اتنی چھوٹی سی چیز سے اس میں سے کیا نکلے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اسی مثال سے بہت ساروں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی مثال سے بہت ساروں کو۔ لہذا اللہ کی طرف سے جب ہمیں پتہ چلے یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، سنجیدہ لینا چاہیے۔ اگر سنجیدہ نہیں لیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔